السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من كانت له انثى فلم يئدها ولم يهنها ولم يؤثر ولده عليها يعني الذكور ادخلہ اللہ الجنہ رواہ ابو داود رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی عملا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی عملا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، اس کی کبریائی بڑائی، وہ اللہ سبحانہ و تعالی جو ساری کائنات کا پیدا کرنے والا، ساری زمین و آسمان کو لفظ کن کے ساتھ پیدا فرمانے والا، اس اللہ سبحانہ و تعالی کی بادشاہت زمین آسمان کے اندر کائنات کے ہر ذرے پر بڑی ہی مضبوطی کے ساتھ قائم ہے۔ اس اللہ سبحانہ و تعالی کی حکمرانی، اس کی سلطنت، اس کا حکم، اس کی اجارہ داری، اس کی تمام طاقت ہر ایک پر بڑی ہی واضح انداز میں عیاں ہیں۔ اس رب کے آگے، اس اللہ سبحانہ و تعالی کے آگے نہ کوئی ٹھہر سکا ہے، نہ کوئی اپنی جاہ و جلال یا کوئی اپنی طاقت دکھا سکا ہے اور نہ کوئی دکھا سکے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات اور اس کی شخصیت، اس کی شان، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی خود اپنے قرآن مجید کے اندر اپنی تعریف بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں وہ اللہ ہوں کہ جس نے زمین، آسمان، چاند، سورج، چرند پرند، جمادات، نباتات، حیوانات، سب کو میں نے پیدا فرمایا۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنا تعارف پیش کرتا ہے قرآن مجید کے اندر اور کہتا ہے کیا کوئی ہے بھی میرے علاوہ الہ؟ کیا ہے کوئی میرے علاوہ بھی کوئی ایسا الہ جب تم بیمار ہو جاؤ تو تمہیں شفا دے دے، جب تمہیں اولاد کی ضرورت پڑ جائے تو وہ تمہیں اولاد دے دے، جب تمہارا کوئی عزیز کوئی انتقال کرنے لگے اور تم اس کی زندگی کی دعائیں مانگنے لگو تو کیا کوئی ہے میرے علاوہ ایسا الہ جو اس کو شفا دے دے؟ یہ ساری طاقت، یہ سارے حکم صرف اللہ سبحانہ و تعالی کو لائق ہیں اور اسی کے لیے ہی زیبا ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مختصراً حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ وہ نبی علیہ السلام کہ آپ جس لکڑی پر کھڑے ہو کر، آپ جس منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے، آپ جس لکڑی کے ساتھ ٹیک لگا کر حدیث اور سنت اور دین سکھایا کرتے تھے، وہ لکڑی بھی آپ کی جدائی پر رویا کرتی تھی۔ وہ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ اللہ رب العالمین نے اپنے پاک پیغمبر کو صرف انسانوں کے لیے ہی جو ہے وہ اپنی رحمت بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی تو قرآن مجید کے اندر کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ ہم نے تو اے پیغمبر آپ کو ساری جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور آپ کی سبحان اللہ شفقت، رحمت اور آپ کی مہربانی کی ایک مثال اس واقعے سے کرتی چلوں کہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک اونٹ روتا ہوا حاضر ہو جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام پوچھتے ہیں اس کا مالک کون ہے، بتاؤ، بلاؤ۔ جب اس کے مالک کو بلایا جاتا ہے، سبحان اللہ، اس سے پوچھا جاتا ہے کیا یہ اونٹ تمہارا ہے؟ کہ ہاں اللہ کے پاک پیغمبر میرا ہے۔ کہا یہ میرے پاس آتا ہے، رونا شروع کر دیتا ہے، اس اونٹ کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، کیا ماجرا ہے، کیا بات ہے؟ وہ صحابی رسول کہتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر یہ اونٹ اس نے ہماری بڑی خدمت کی ہے، اس اونٹ نے ہمارا بڑا کام کیا ہے، اس کے ذریعے سے ہم نے بڑی کمائی کی ہے، یہ اونٹ ہمارا سامان ایک جگہ سے اٹھا کر دوسرے مقام تک پہنچایا کرتا تھا، لیکن اب یہ اونٹ بوڑھا ہو چکا ہے، اس سے سامان
میزان زیادہ نہیں اٹھتا اور یہ ہمارے اوپر ایک بوجھ بنتا جا رہا ہے. نہ تو یہ اب کام صحیح طور پہ کر پاتا ہے، نہ یہ زیادہ سفر کر پاتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں بھی بڑی دقت کا سامنا ہے اور یہ ہمارا چارہ بھی کھا جاتا ہے. ہمیں کمائی کا تو ذریعہ اس سے اب کوئی آسرا ہے نہیں، اب یہ کمائی کا تو ہمارے لیے کوئی ایسے کوئی سبب بنتا ہی نہیں. تو ہم نے کل رات کو یہ گھر میں بیٹھ کر فیصلہ کیا کہ اس کو صبح کو ہوتے ہی نہار کر دیں گے اور نہار کرنے کے بعد اس کا اونٹ کا گوشت ہم خود بھی کھا لیں گے، مسکینوں میں بھی تقسیم کر دیں گے. نبی علیہ السلام کے پاس صبح سے پہلے ہی اللہ اکبر یا صبح ہوتے ہی وہ اونٹ دوڑتا ہوا نبی علیہ السلام کے پاس آ کر شکایت کرنا شروع کر دیتا ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. نبی علیہ السلام جب اس اونٹ کی یہ ساری کیفیت دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں تو آپ علیہ السلام اپنے صحابہ کرام کو حکم دیتے ہیں کہ جاؤ اس کے مالک کو لے جاؤ اور بیت المال سے اس اونٹ کی قیمت عطا کر دو اور اس اونٹ کو مدینے میں ایسے ہی کھلا چھوڑ دو. اس کی جب بھی موت واقع ہوگی یہ طبعی موت مرے گا، ہم نے اس کو نہار نہیں کرنا. کیا شان ہے سبحان اللہ. کیا آپ کی رحمت ہے، کیا آپ کی شفقت ہے کہ آپ صرف انسانوں اور جنوں کے لیے ہی نہیں، آپ تو کائنات کے جانوروں کے لیے بھی سبحان اللہ، چرند پرند کے لیے بھی آپ رحمت للعالمین بنا کے بھیج دیے گئے. اللہ سبحانہ و تعالی کی تعریفات اور پاک پیغمبر پر مختصراً درود و سلام کے بعد اللہ اکبر کبیرہ، آج جس ٹاپک پر یا جس موضوع پر آپ سے چند گزارشات کرنا چاہتی ہوں اس کا ٹاپک ہے، آج ہماری ورکشاپ ہے کہ والدین اپنی اولاد کے لیے، اب والدین اپنی اولاد کو ہمیشہ ایک نظر سے دیکھنا ان پر واجب کر دیا گیا. والدین ہیں، آپ ماں ہیں، آپ والد ہیں، آپ کے بچے ہیں، آپ کی بچیاں ہیں، آپ کے بہت سارے بیٹے ہیں، آپ کی بہت ساری بیٹیاں ہیں، یا آپ کا صرف ایک بیٹا ہے اور 3 بیٹیاں ہیں یا 4 بیٹیاں ہیں یا 2 بیٹیاں ہیں یا 1 بیٹی ہے. آپ علیہ السلام کی تعلیم ہمیں ہر معاملے میں مدد فراہم کرتی ہے. آپ علیہ السلام کا طریقہ، آپ کا زندگی گزارنے کا ایک ایک سنہری اصول ہماری ہر جگہ پہ رہنمائی کرتا ہے. کہا کہ تمہاری اولاد ہے، والدین ہیں، آپ ایک بحیثیت ماں ہیں، ایک بحیثیت والد ہیں، آپ دونوں کے اوپر بہت بڑی اللہ رب العالمین نے ذمہ داری ڈال دی ہے. اب آپ کے ہاں اولاد پیدا ہوتی ہے، آپ کے ہاں بیٹا بھی ہے، آپ کے ہاں بیٹی بھی ہیں. اب آپ نے والدین نے کیا کرنا ہے کہ نہ تو بیٹی کو بیٹے پر فوقیت دینی ہے اور نہ بیٹے کو بیٹی پر فوقیت دینی ہے. یعنی آپ نے دونوں کو، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، آپ نے دونوں طریقے سے، آپ نے دونوں طرح سے ہر ایک کا اچھے طریقے سے خیال رکھنا ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من كانت له انثى فلم يئدها ولم يهنها ولم يؤثر ولده عليها يعني الذكور ادخله الله الجنة. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس کے لیے ایک لڑکی ہو، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک بھی بیٹی دے دی ہو، یعنی 1 بیٹیاں ہوں یا 10 بیٹیاں ہوں، 5 بیٹیاں ہوں یا 8 بیٹیاں ہوں، کتنی بھی تعداد میں اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو بیٹیوں کی نعمت سے عطا کر دیا، یا پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو بیٹوں کی نعمتوں سے نواز دیا، آپ کے 1 بیٹے ہوں، آپ کے 4 بیٹے ہوں، آپ کے 10 بیٹے ہوں، والدین نے اپنی اولاد کے لیے ہر ایک چیز کے اندر مساوی سلوک کرنا ہے، برابری کا سلوک کرنا ہے. کسی کو کسی پر فوقیت نہیں دینی، کسی بیٹے کو کسی بیٹی پر یا کسی بیٹی کو کسی بیٹے پر فوقیت نہیں دینی. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من کانت لہ انثی، جس کی ایک بھی بیٹی ہو، فلم یعدھا، اور اس نے زمانہ جہالت کی طرح اپنی بیٹی کی پیدائش پر اس کو زندہ دفن نہیں کیا اور وہ شرمندگی کے اندر نہیں آیا، اور آپ نے فرمایا کہ ولم یہنھا، اور اس والد نے یا اس والدہ نے کبھی بھی اپنی بیٹی کو بیٹے پر ذلیل نہیں کرا، یعنی بیٹے پر بیٹی کو جو ہے وہ ذلیل نہیں کرا.
اس کو کبھی بھی بے عزت نہیں کیا، اس کو کبھی بھی ڈانٹ چھپکار نہیں کری، وَلَمْ يُؤْثِرْ وَلَدَهُ، اور اس نے فوقیت نہیں دی اپنے بیٹے پر، علیہا اس بچی کو، یعنی الذکور یعنی بیٹوں پر جو ہے والدین نے کبھی بھی اپنے بیٹی کو جو ہے وہ یہ نہیں کہا کہ بھی میرا بیٹا زیادہ ہے، میری بیٹی کم ہے، یا بیٹے کی پیدائش پر وہ خوشیاں منائی گئیں یا وہ تمام چیزیں کی گئیں جو بیٹی کی پیدائش پر نہیں کی گئیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جب والدین نے، ماں نے اور والد نے، باپ نے جب اپنی اولاد میں کوئی تفریق نہیں کری، کوئی ایسا سلوک نہیں کیا جو کسی کو بھی احساس کمتری میں مبتلا کرنے والا ہو، اگر والدین نے ایسا کوئی بھی عمل نہیں کیا، یعنی برابری کا سلوک کرتے رہے ان کی پیدائش سے لے کر ان کے تمام معاملات میں، ان کی پڑھائی لکھائی، ان کا پہننا اوڑھنا، ان کا کھانا پینا، ان کا گھومنا پھرنا، ان کا دینا دلانا، ان کی تعلیم، ان کے اخراجات، ان کی غمی، ان کی خوشی، ان کے مسائل، ہر ایک میں والدین برابر کھڑے ہوئے۔ یعنی بیٹی کا مسئلہ ہوا، کوئی اللہ نہ کرے پڑھائی میں کوئی مسئلہ ہو گیا، اسکول میں کوئی مسئلہ ہو گیا، ایجوکیشن میں کوئی جو ہے وہ معاملات کچھ گڑبڑ ہوئے، تو انہوں نے صرف بیٹے کو نہیں دیکھا، بیٹی کو بھی دیکھا۔ یا پھر کہیں ایسا نہیں ہوا کہ بھئی بیٹی کو اتنی فوقیت دے دی گئی کہ بیٹے کا کوئی سوال ہی ہے کہ بیٹا کہاں کیا کر رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کس سے مل رہا ہے، کیا کر رہا ہے، نہ والدین کو کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے نہیں بھئی بیٹی کو زیادہ دیکھا جاتا ہے، بیٹے کو نہیں دیکھا جاتا۔ نہیں، کہیں پر بھی جو ہے آپ نے اپنے آپ کو ایسا نہیں جھکاؤ کرنا کہ جس کی وجہ سے اللہ کے ہاں کوئی ناراضگی ہو جائے یا اللہ کے ہاں ہماری کوئی پکڑ ہو جائے۔ عموماً عام طور پر دیکھنے میں تو زیادہ تر یہی آتا ہے کہ لوگ بیٹوں کو زیادہ فوقیت دیتے ہیں اور بیٹیوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ نہیں، ہم نے ایسا کبھی بھی نہیں کرنا۔ اور کہیں کہیں یہ بھی دیکھنے میں آ جاتا ہے کہ بھئی بیٹیوں کو زیادہ ویلیو دی جا رہی ہے اور بیٹے کو نہیں پوچھا جا رہا۔ نہیں، آپ زندگی کے کسی بھی مقام پر آ جائیں، آپ کی اولادیں زندگی کے کسی بھی مقام پر کھڑی ہو جائیں، زندگی کی کوئی بھی ایج آ جائے، وہ لڑکپن ہو، وہ بچپن ہو، وہ جوانی ہو، وہ بڑھاپا ہو، کوئی بھی ایج ہو جائے، وہ شادی شدہ ہو جائیں بچے یا غیر شادی شدہ ہوں، ہر معاملے میں والدین نے اپنے تمام اولاد کے درمیان مساویانہ سلوک کرنا ہے، برابری کا سلوک کرنا ہے۔ کہا جو کوئی بھی ایسے اختیار اپنے والدین، جو بھی والدین اپنی اولاد کے ساتھ ایسا معاملہ اختیار کرتے ہیں اور ان کے درمیان کوئی بھی تفریق نہیں کرتے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے والدین کو سبحان اللہ جنت کی بشارت دے رہے ہیں۔ ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ تبارک و تعالی ایسے والدین کو، ایسے والد کو جنت میں داخل کر دے گا۔ سبحان اللہ، کیا اللہ کی خوبصورت ہمارے لیے نصیحت ہے اور کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوبصورت ہمارے لیے خوشخبری ہے، کتنی بہترین بات ہے۔ ہر ایک انسان صاحب اولاد ہوتا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آپ یہ سماعت کر رہی ہیں خواتین، آپ یہ سماعت کر رہے ہیں مرد حضرات، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اولاد سے نوازا ہے الحمدللہ۔ اب آپ اپنے لیے بہترین فیصلہ کریں کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ اب بعض اوقات ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ لوگ بیٹی کی پیدائش پر جو ہے وہ اتنا شرمندہ ہو جاتے ہیں، اتنی شرمندگی محسوس کرتے ہیں، کوئی اپنی بیٹی کو مہینوں نہیں دیکھتا، دنوں نہیں دیکھتا، پلٹ کر پوچھتا نہیں ہے۔ ایسا کرنے والا بڑا ہی ظالم شخص ہے۔ یا پھر سسرال والے، ساس سسر یا کوئی ایسا شخص جو بیٹی کی پیدائش پر اتنے لعن طعن کرتا ہے، اتنے لعن طعن کرتا ہے کہ وہ بیچاری ماں جو ہے وہ اپنی بچی کو دیکھے یا اوپر کے مسائل کو دیکھے، یعنی عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے ماں کی یا والد کی۔ والدین تو خوش ہوتے ہیں لیکن دوسرے اور اوپر کے لوگ، عزیز و اقارب یا دوست احباب یا ملنے جلنے والے اس کو اتنا جو ہے وہ ذلیل کر دیتے ہیں یا وہ اس کو اتنا کہہ دیتے ہیں کہ تو بیٹی والا ہو گیا، ہائے تو بیٹی والا ہو گیا، ہائے تو اب یوں، آئے ہائے اب تیریاں تو اتنی بیٹیاں ہو گئیں، تو نے کیسے ان کو نمٹانا ہے، تو نے کیسے ان کی شادیاں کرنی ہے۔ کہا اگر ایسا کوئی معاملہ اختیار کر رہا ہے، والدین تو خوش ہیں لیکن اوپر والے ان کو جینا نہیں
جینے نہیں دے رہے، ان کی زندگی کو جو ہے وہ عذاب بنا رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے سختی کے ساتھ منع فرما دیا کہ تم کوئی اختیار نہیں رکھتے۔ اللہ جس کو چاہے بیٹوں کی نعمتوں سے نواز دے، اللہ جس کو چاہے بیٹیاں عطا فرما دے، اللہ جس کو چاہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا فرما دے، اور اللہ جس کو چاہے بانجھ کر دے۔ اللہ سے تو کوئی سوال کرنے والا ہے ہی نہیں۔ اللہ نے تو جو دولت آپ کو دے دی، جو نعمت آپ کو دے دی، آپ یہ نعمت یا یہ رحمت جو اللہ پاک نے آپ کو عطا کی ہے، اب یہ اس نعمت کی قدر ان سے جا کر پوچھیں جو اس کے لیے تڑپ رہے ہیں، جو اس کے لیے ترس رہے ہیں، جو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی سے لو لگائے بیٹھے ہیں، ان سے جا کر پوچھیں کہ اولاد کی تڑپ کیا ہوتی ہے۔ اب تو اللہ نے آپ کو بن مانگے سب کچھ عطا فرما دیا، اللہ نے آپ کو بیٹے بھی دے دیا، اللہ نے آپ کو بیٹی بھی دے دی، تو ان کی پرورش دین کے مطابق کیجئے، ان کی پرورش دین کی طرح سے، دین کی تربیت، دین کی مزاج میں کیجئے، تاکہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیاوی لحاظ سے بھی اور دینی لحاظ سے بھی ہر طرح سے جس شخص کو یا جس ماں کو یا جس والد کو بیٹی کی نعمت سے عطا کیا، بیٹی کی نعمت سے اس کو جو ہے وہ دولت عطا کی گئی، اور اس نے اس بیٹی کو نہ تو زندہ درگور کیا۔ اب آج اس دور کے اندر، اس فتنہ والے دور میں، اب بیٹی کو زندہ تو درگور نہیں کیا جاتا، زندہ تو نہیں دفنایا جاتا، لیکن اس کو اتنا حقیر سمجھ لیا جاتا ہے، اس کی ماں کو اتنا ذلیل کیا جاتا ہے کہ تو نے بیٹی پیدا کی ہے، تیری بیٹی پیدا ہو گئی۔ فرمایا یہ سب چیزیں جہالت کے دور کی تھیں، یہ سب نبی علیہ السلام کی جب آپ کو بعثت مل گئی اور آپ مبعوث ہو گئے، تو اللہ تبارک و تعالی نے تمام جہالت کی رسموں کو آپ علیہ السلام کی تعلیم کے ساتھ اس کو ختم کر دیا۔ اب آج ہمارا معاشرہ اتنا پڑھا لکھا ہے، اتنا ایجوکیٹڈ ہے، اتنا تعلیم یافتہ ہے، اتنے ڈاکٹرز، انجینئرز اور اللہ جانے کون کون سی ڈگریاں لے کر انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو ایجوکیٹڈ کہتا پھرتا ہے، لیکن جہاں کہیں ایسی کوئی بات ہو جاتی ہے کہ بیٹی کی پیدائش ہو جائے، وہ ان کا اجٹ پن اور جاہل پن اور گنوار پن اور ان کی جنگلی پن ایسا سامنے آ جاتا ہے کہ انسان کی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ یار یہ کیا، یہ تو اچھے بھلے انسان تھے، ان کو کیا ہو گیا، یہ تو اچھا بھلا شخص تھا، یہ تو اچھے بھلے لوگ تھے، اب یہ بیٹی کی پیدائش پر ایسے ناک بھو چڑھاتے ہیں۔ نہیں، فرمایا ایسا کچھ بھی نہیں کرا جس نے، نہ تو اپنی پوتی کی پیدائش پر، نہ نواسی کی پیدائش پر، نہ بھتیجی، نہ بھانجی، نہ بیٹی، یعنی لڑکی کی پیدائش پر جس نے کوئی ناک بھو نہ چڑھائی، اور اس نے زمانے کے ڈر سے یا معاشرے کے ڈر سے یا برادری کے ڈر سے یا لوگوں کے یا کسی کے بھی ڈر سے، نہ تو اس نے اپنی بیٹی کو زندہ درگور کیا، نہ اس نے اپنی بیٹی کو کبھی بھی ذلیل کرا، اور نہ اس نے اپنی بیٹی کو اپنے بیٹے پر فوقیت دی، تو اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کو جنت کا مستحق بنا دیتا ہے، سبحان اللہ، جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ اب جس شخص کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے جنت کی بشارت مل گئی، اس کے لیے اور کیا سعادت کی بات ہو سکتی ہے۔ اب ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، اب یہ ہمارے اوپر بات آ جاتی ہے کہ ہم بیٹی کی پیدائش کو کیسے اپنے لیے اچھا سمجھیں، اور ہم کیسے نبی علیہ السلام کی اس خوشخبری کو اپنے لیے جو ہے وہ پسند کریں، اور بیٹی کی پیدا ہونے پر کیسے خوشی کریں، کیسے خوشیاں منائیں، اس کے لیے کیسے اچھی اچھی باتیں سوچیں، اس کو دیندار بنانے کی کوشش کریں۔ ایک حدیث کے مفہوم کے مطابق نبی علیہ السلام ایک دفعہ جنت کا ذکر کر رہے تھے، آپ علیہ السلام نے فرمایا جس شخص کی 3 بیٹیاں ہوں، یا جس مرد کی 3 بہنیں ہوں، یا جس بھی مرد کے زیر نگرانی، زیر سرپرستی 3 عورتیں اس کی زیر سرپرستی میں ہوں، وہ بھائی کی صورت میں کفالت کرنے والا ہو یا وہ والد کی صورت میں سرپرستی کرنے والا ہو، وہ 3 بیٹیوں کی 3 بچیوں کی پرورش کرتا ہے، ان کی اچھی سے تربیت کرتا ہے، ان کو نمازی بناتا ہے، ان کو توحید والا بناتا ہے، ان کو شرک و بدعات سے پاک کرتے ہوئے ان کا عقیدہ مضبوط کرتا ہے، اور ان کو جو ہے دین پر تربیت کرتا ہے، ان کو شرم و حیا کا پیکر بنا کر ان کو جو ہے اچھے سے اچھی تعلیم دینے کے باوجود ان کو شرم و حیا کے ساتھ پروان چڑھاتا ہے، ان کو باعزت طریقے سے، ان کو باپردہ کر کے اپنے گھروں سے نکال کر پڑھنے کے لیے بھیجتا ہے، پڑھانے کے لیے بھیجتا ہے، فرمایا پھر ان کو اچھی تربیت دینے کے بعد ان کی شادی اچھے گھرانے میں کر دیتا ہے، نیک گھرانے میں کر دیتا ہے، دیندار گھرانے میں کر دیتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی حدیث کے مفہوم کے مطابق آپ نے فرمایا کہ جس شخص کو 3 بیٹیاں دے دی گئیں، 3 بہنوں کی کفالت دے دی گئی، اور اس نے ان کی تربیت دین کے مطابق کر کے دین
دیندار گھرانے میں ہی شادی کر دی تو میں نبی علیہ السلام اس کو یہ بشارت دیتا ہوں کہ وہ اور میں جنت میں ایسے ہوں گے کہ جیسے یہ میری 2 انگلیاں ہیں۔ اور آپ علیہ السلام نے اپنے سیدھے ہاتھ کی تشہد کی انگلی اور اس کے برابر میں جو بیچ کی انگلی ہے اس کو وسطیٰ، عربی زبان کے اندر وسطیٰ کہا جاتا ہے، جو تشہد کی انگلی ہے اس کو سبابہ کہا جاتا ہے، تو یہ دونوں انگلیاں آپ نے ملائی اور ساتھ ساتھ کھڑی کر دی اور کہا کہ جو شخص بھی اپنی 3 بیٹیوں کی یا 3 بہنوں کی کفالت دین کے مطابق کر کے اور ان کی دیندار گھرانے میں شادی کر دیتا ہے تو وہ روز محشر جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا کہ جیسا کہ یہ 2 انگلیاں ہیں۔ کتنی بڑی خوشخبری آپ علیہ السلام نے سنوا دی، کتنی بڑی سعادت اس آدمی کو، اس بھائی کو مل رہی ہے جو سبحان اللہ اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق اپنی بیٹیوں کی یا اپنی بہنوں کی جو ہے وہ تربیت کرتا ہے یا ان کی سرپرستی کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صحابی رسول ایک مجمع میں سے کھڑے ہو کر کہتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر اگر کسی کی 2 بیٹیاں ہوں، کہا ہاں 2 بیٹیاں ہی صحیح، 2 بہنیں ہی صحیح۔ ایک شخص دوبارہ اٹھتا ہے یا وہی شخص کہتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر اگر کسی کی صرف ایک ہی بیٹی ہو یا ایک ہی بہن ہو، آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں ایک ہی بہن صحیح یا ایک ہی بیٹی صحیح، بس اس نے جو ہے اس کو دیندار بنا دیا، اس نے اس کو شرم و حیا کا پیکر بنا دیا، اس نے اس کو دین دنیا دونوں کی نالج دے دی، دونوں کی تعلیم دے دی اور پھر اس کی شادی دیندار گھرانے میں بھی کر دی، تو میں محمد اس کو ایسی جنت کی بشارت دیتا ہوں کہ وہ میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوگا کہ جیسا کہ یہ 2 انگلیاں ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو بیٹیوں والوں آپ کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے، بیٹیوں والوں آپ کے لیے بڑی خوشخبری کی بات ہے، آپ اپنی اولاد کی تربیت دین پر کیجئے، ان کو سبحان اللہ اچھا انسان بنائیے، ان کو اچھی ماں بننے کے لیے جو ہے ان کی تربیت اچھی کیجئے، کیونکہ والدین ماں جب انسان اپنی اولاد کی تربیت اچھے انداز سے کرتے ہیں، اپنی بیٹی کی تربیت اچھی کرتی ہے ماں، اور اسی بیٹی سے جب سبحان اللہ ایک خاندان بنتا ہے، ایک معاشرہ بنتا ہے تو وہ ایک اسلامی معاشرہ بن جاتا ہے، کیونکہ بچے کی پہلی کا اس کی اپنی ماں کی گود ہوتی ہے، جب ماں نیک ہوگی تو اولاد بھی نیک ہوگی، جب ماں دیندار ہوگی تو اولاد بھی دیندار ہوگی، جب اسی ایک ماں کی دینداری کی وجہ سے اس کی ساری اولاد 5 بچے 6 بچے 4 بچے 8 بچے 9 بچے یا 10 بچے یا 2 بچے یا 3 بچے جتنے بھی اللہ تبارک و تعالی اس کو اولاد کی سعادت سے نوازے گا یا نوازتا ہے، اگر ایک ماں دیندار ہوگی تو وہ 3 بچے یا 4 بچے یا جتنے بھی اللہ پاک نے بچوں کی نعمتوں سے نوازا ہے تو وہ سارے کے سارے ایک ایسا خاندان بن جائیں گے اور اس خاندان سے ایک معاشرہ بنے گا اور وہ اسلامی معاشرے کے ساتھ سبحان اللہ دنیا کے اندر ایک مثال قائم کر دے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی اصلاح فرما دے، اللہ رب العالمین ہماری سارے معاملات کو اپنی رضا کے مطابق کر لے، اللہ سبحانہ و تعالی ہماری تمام نیکیوں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لے، اللہ رب العالمین ہماری اس کوشش کو ہمارے والدین کے لیے، ہمارے استادوں کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، اور اللہ رب العالمین ہمارے شاگردوں کو اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، اللہ رب العالمین ہمارے مریضوں کو شفائے کلیہ عطا فرما، اللہ رب العالمین ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دے، اور جو بھی ایمان کی حالت میں اس دنیا سے وفات پا چکے ہیں اللہ ان کی قبروں کو پر نور کر دے، اللہ ان کی قبروں میں کروٹ کروٹ چین سکون داخل کر دے، اور اللہ رب العالمین ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما لے، اسلام کی حفاظت فرما لے، اللہ رب العالمین ہمارے دشمنوں کو زیر کر دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔